دیکھیں، ایمان زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ ایمان اصل میں کیا ہے کہ جب آپ کے دل میں جو بات بیٹھ جائے، جو سوچ آپ پیدا کر لیں اور اس پہ پختگی کر لیں، اس کو مان جائیں، تسلیم کر لیں، اصل میں وہ ایمان میں بدل جاتی ہے، وہ ایمان کیسا بھی ہو۔ ایک چیز مجھے بڑی حیران کرتی ہے اور یہ واقعی حقیقت ہے کہ دیکھیں، بظاہر ہمارا ایمان ہے الحمدللہ قرآن پہ، ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، سچی کتاب ہے، اللہ نے جو بھی وعدے کیے ہیں وہ سب سچے ہیں۔ لیکن اگر ہم صرف ایمان کی بات کریں، ایمان کا جائزہ لیں، تو بتائیں ہمیں صدقہ کرنے سے کتنا ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے نا۔ کس بات کا خوف آتا ہے؟ اس کے پیچھے کی ذرا بات کو سمجھیے گا۔ ہمارا ایمان ہے یہ کتاب سچی ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رزق کا ذمہ میں نے لیا ہوا ہے، اللہ نے رزق مقرر کیا ہوا ہے، یہ کئی بار قرآن پاک میں آیا ہے، مخلوق کے رزق کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم یہ مقام پڑھتے ہیں کہ شیطان انسان کو فقر سے ڈراتا ہے، محتاجی سے، کہ تم اگر صدقہ کرو گے تو محتاج ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، ختم ہو جائے گا تمہارا مال۔ اب ایمان کی یہاں صرف بات کریے گا، ذرا اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ کے دل میں کیا چھپا ہے، آپ کی سوچیں کس چیز کا غلبہ حاصل کر رہی ہیں۔ اگر آپ کا ایمان ہے کہ رزق اللہ کے ذمے ہے تو پھر آپ کو صدقہ کرنے سے ڈر نہیں لگنا چاہیے نا۔ اگر آپ کا ایمان یہ بن چکا ہے کہ اگر میں صدقہ کروں گی تو میں غریب ہو جاؤں گی، میرے سے کم ہو جائے گا، تو بتائیں پھر ایمان کیا ہوا؟ ایمان کی ڈیفینیشن میں آپ کیا کہیں گے کہ آپ کا ایمان کیا ہے؟ حیران ہوتی ہوں کہ جہاں اللہ نے قرآن پاک میں ڈھیروں مقامات پہ کہا ہے کہ اللہ نے رزق مقرر کیا ہوا ہے، مخلوق کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، اور ایک مقام پہ آیا ہے کہ شیطان انسان کو فقر سے ڈراتا ہے۔ اب حیرانگی والی بات یہ ہے کہ 90 غالباً کہا جاتا ہے 90 مقامات پر، واللہ عالم یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے، کہ اگر اتنی ساری جگہوں پر ایک سچے کے قول میں ہم نے شک کیا ہے اور اس کے مترادف کیا ہم نے لے لیا ہے، اس کے بلکہ مترادف کیا، یہ تو اپوزٹ چیز ہے کہ ایک جگہ پہ ایک جھوٹے کی بات کو ہم نے سچا جان لیا ہے۔ حیرانگی والی بات ہے نا کہ اتنی جگہوں پہ ایک سچے کے قول میں تو ہم نے شک کیا اور ایک جگہ پہ ایک جھوٹے کی بات کو ہم نے سچا جان لیا۔ اصل میں پھر یہ ایمان ہے نا کہ اللہ کی بات پہ ہمارا ایمان نہیں بنا، ہمارا دل نہیں تھما، ہماری سوچیں نہیں رکیں، ہم نے تسلیم نہیں کیا، جبکہ ایک جھوٹے نے، شیطان جھوٹا ہے نا، کھلم کھلا دشمن ہے نا، اس نے ایک بار کہا ہے کہ دیکھو تم فقر میں پڑ جاؤ گے، صدقہ کیا تو تم محتاج ہو جاؤ گے۔ تو ہم نے کتنا سچا جانا اس کے قول کو اور اس کو تسلیم کر لیا، اور ہماری سوچوں میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم ہو جائے گا، جبکہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، جو میں نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا۔ لیکن کیا ہے کہ صرف اللہ کی بتائی ہوئی جو حدود ہیں ان کو ناپامال کرو، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، صدقہ خیرات کی، لوگوں کے خیال رکھنے کی، کسی بیوہ پہ، کسی یتیم پہ مال خرچ کرنے کی، کسی محتاج پہ، کسی مستحق پہ، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو دو، یہ ان کا حق ہے کہ آپ ان کو دو۔ لیکن ہمیں یہ سارے جو وعدے ہیں وہ سارے کیوں بھول جاتے ہیں صرف ایک قول کے آگے کہ انسان کو وہ ڈراتا ہے نا فقر سے؟ تو پھر اپنا ایمان ذرا آج چیک کر لیں کہ اس قرآن پہ کیا ایمان ہے آپ کا، اس اللہ کی ذات پہ، اللہ کی بات پہ کیسا ایمان ہے ہمارا، کہ ہمارے دلوں میں کیا موجود ہے، ہماری سوچوں میں کیا موجود ہے، کہ ہم صدقہ اگر صرف ایک پہلو کو صرف ابھی لے لیں، باقی سارے پہلو ایک طرف، کہ اگر ہم صدقے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان کس طرف جھکتا ہے، شیطان کی بات کی طرف کہ اللہ کی بات کی طرف، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا ایمان کس پانی میں ہے۔